الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، رات بہت لمبی ہو گئی ہے، 12 بج چکی ہے رات، بلکہ اس سے آگے بھی وقت ہو چکا ہے۔ جتنی بھی باتیں آئی ہیں ان پر عمل کیا جائے تو اصلاح کے لیے کافی ہے، لیکن بہرحال ہر مقرر اپنے اپنے انداز پر بات کرتا ہے۔ شاید یہ آخری تقریر ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی جیسا کہ کہا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا اور اس کی وضاحت کروں گا، سب سن کر جائیں۔ بزرگوں، آپ نے ابھی سنا کہ اور آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا کہ اسلام سے پہلے عرب میں ہر برائی عام تھی۔ کون سی ایسی برائی تھی جو عام نہیں تھی؟ زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، چوری عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، ظالم مظلوم پر ظلم کرتا تھا، مضبوط کمزور کو کھا لیتا تھا۔ لیکن قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے، مناسب تو یہ تھا، وقت کا تقاضا تو یہ لگ رہا تھا انسان کے لحاظ سے کہ عرب میں جو بیماریاں عام تھی، زنا عام تھا، فحش عام تھا، چوری عام تھی، ظلم عام تھا، تو ایک ایک برائی کے بارے میں ایک ایک آیت نازل ہوتی۔ لیکن سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوتی ہے، جو اس جلسے کا موضوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر برائیوں کو ختم کرنا ہے، اگر زنا کو ختم کرنا ہے، چوری کو ختم کرنا ہے، جھوٹ کو ختم کرنا ہے، سود کو ختم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، تو علم کی روشنی کو عام کیجیے، مکتب کا قائم کیجیے اور مدارس قائم کیجیے، خانقاہیں قائم کی جائیں، اور تبلیغی جماعت اور تنظیمی جو ادارے ہیں ان کو قائم کیا جائے اور ان کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ جب علم آئے گا تو برائی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کمرے میں روشنی نہیں ہوتی ہے، کوئی کمرہ تاریک رہتا ہے، گھٹا ٹوپ تاریک رہتا ہے، تو اس میں سانپ بھی آتا ہے، بچھو بھی آتا ہے اور موذی جانور بھی آتے ہیں۔ لوگ اس میں جاتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کہ اندھیرا ہے کچھ کاٹ لے گا۔ لیکن اسی کمرے میں اگر بلب کا انتظام ہو جاتا ہے، روشنی کا انتظام ہو جاتا ہے تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر میں ہمارے ماحول میں علم آئے گا اور صحیح علم آئے گا، ہمارے ضلع میں صحیح علم آئے گا، ہمارے صوبے میں صحیح علم آئے گا، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں صحیح علم آئے گا اور پورے عالم میں صحیح علم آئے گا، تو برائیاں ختم ہو جائیں گی۔
اسی لیے سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے۔ بزرگوں، اس لیے ہمیں مکاتب، مدارس اور خانقاہوں کے نظام کو مستحکم اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر پہلی آیت نازل نہ ہوتی اقرا کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، شاید یہ علماء کرام، حفاظ کرام یا جو آپ جاننے والے ہیں شاید کہ سب ان پڑھ رہتے۔ جو اسلام سے پہلے حال تھا وہی حال ہوتا، نہ کتاب ہوتی، نہ قلم ہوتا، نہ ٹوپی ہوتی، نہ یہ کرتا پاجامہ ہوتا۔ یہ صرف پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی کی برکت ہے۔ الحمدللہ کہ آج علم اتنا عام ہے، مدارس اتنے عام ہیں، مکاتب اتنے عام ہیں، آج اتنے علماء مل رہے ہیں اور مفتی مل رہے ہیں اور قاضی ہمیں مل رہے ہیں، مقرر ہمیں مل رہے ہیں، ائمہ ہمیں مل رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے بزرگوں، اگر یہ جو بیٹھ پہ بول رہا ہے کرسی پر اور جتنے علماء آئے اور بول کر چلے گئے، ہمارے اناؤنسر صاحب ماشاءاللہ للکار رہے ہیں، اگر مدرسہ میں نہیں پڑھتے، علم کو حاصل نہیں کرتے تو یہ بھی جاہل اور ان پڑھ، ہم بھی جاہل اور ان پڑھ رہتے، کھیتوں میں کام کرتے، جنگلات میں کام کرتے، دلی اور پنجاب میں کام کرتے۔ بزرگوں، اس وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور خوب پڑھائیے۔ یہ آپ کے بچے آپ کی امانت ہیں، آپ کی بچی آپ کی امانت ہے۔ اپنے بچوں کو دلی پنجاب مت بھیجیے، پہلے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کیجیے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ بزرگوں، اگر بنگلہ بستی میں کوئی باپ، کوئی ماں چاقو سے اور دبیا سے، قطع سے، چھری سے اپنے بچے کو قتل کر دے، ذبح کر دے تو پورا کوہرام مچ جائے گا کہ فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے چھری سے۔ یہ تو ظاہری قتل ہوا۔ اپنی اولاد کو نہ پڑھانا، اپنی اولاد کو علم سے آراستہ نہ کرنا، یہ بھی قتل ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اگر بچے کو پڑھائیں گے تو مکان کہاں سے بنائیں گے؟ اگر بچے کو پڑھائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہی ہے خشیۃ املاق۔ آپ کے بچے محدث ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے مقرر ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ یاد آتا ہے مفتی معین صاحب ہوں یا میں یا اور بھی ہمارے جو ساتھی تھے، کتنی مشقت سے ہم لوگ پڑھے، کتنی مشقت سے پڑھے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں، معمر ہیں، سیلاب پر سیلاب یہاں آتا ہے، بہت پریشانی سے ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ سلام ہو میرے باپ کو، سلام ہو میری ماں کو، جنہوں نے مشقتیں اٹھائی لیکن ہمیں پڑھایا، ہمیں پڑھایا۔ بزرگوں، اقبال نے کہا نا امید نہیں، اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ آپ کا بچہ، ہمارا بچہ جو کہ کھیت میں کام کرتا ہے، دلی میں چمچہ اور پلیٹ دھوتا ہے، وہی بچہ محدث بن سکتا ہے، مقرر بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہمیں مشقت جھیلنی پڑے گی۔
مشقت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بڑا علم حاصل نہیں ہوتا، بڑا عہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیچارے اخبار بیچتے تھے۔ جب میٹرک امتحان دینے گئے، فارم بھرنے گئے تو پیسہ نہیں تھا ان کے والد کے پاس، لیکن مشقت سے انہوں نے علم حاصل کیا تو ہندوستان کا بڑا سائنسداں بنا۔ تو آپ کی اولاد بھی ایسی بن سکتی ہے۔ یقین کیجئے، آدمی کو حوصلہ ہو، جذبہ ہو، شوق ہو تو انسان زمین سے چھلانگ مار کر آسمان پر کود سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ چند پیسے کے خاطر، چند ٹکے کی خاطر اپنے اولاد کو ضائع نہ کیجیے۔ جو انسان شیخ الہند علیہ رحمہ، قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آئے تھے؟ اسی ماں کی، اور وہ بھی اولاد بھی، بچے تھے، گود میں پڑھے تھے، مکتب میں پڑھے تھے، مدرسے میں پڑھے تھے۔ قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پورے عالمی انسان تھے، وہ عالمی قاضی تھے، وہ قاضی القضاء، چیف قاضی۔ تو یہ پیغام ہے اس جلسے کے حوالے سے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، چاہے آپ کو مزدوری کرنی پڑے۔ آپ گوشت کھاتے ہیں مہینے میں 2-4 بار، جو ہے ایک بار کھائیے، اب بالکل نہ کھائیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہماری قوم کا مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے کہ مدرسے میں، مکتب میں فیس نہیں دیتے، فیس کے پیسے نہیں ہوتے ہیں 100-250 روپے، لیکن اگر داماد آ جائے گا، سمجھی آ جائے گا تو ایک دن میں 500 اور 1000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ بھائی خرچ نہیں ہوتے، بھائی خرچ نہیں ہوتے۔ بچے کو پڑھانا ہے، اگر میٹرک کرانا ہے، آئی اے کرانا ہے، بی اے کرانا ہے، کسی بچے کو عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن رسم و رواج میں یہ چھٹی بھوج کرنا ہے، لمبا لمبا بھوج کرنا ہے، خالو کو، ماموں کو، پھوپھا کو، اس کو اس کو۔ رسم و رواج، پیسے جو کمائے تھے پوری زندگی 5 لاکھ 10 لاکھ، اس کو رسم و رواج میں، نام و نمود میں خرچ دیتے ہیں۔ یہ بچہ جو مٹی ہے، جو سونا بن سکتا ہے، یہ بچہ جو مٹی ہے، خام مال ہے، کچا مال ہے، پکا مال بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، لیکن بچے کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ ہر عید میں کپڑا، ہر بقرعید میں کپڑے پر کپڑے لیں گے، کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں کپڑے لیں گے، رسم و رواج کریں گے، لیکن بچے پڑھانے کے لیے فیس ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت اچھے موقع سے جلسہ ہو رہا ہے۔ رمضان کے بعد شوال آنے والا ہے، داخلہ ہوگا اپنے بچے کو۔ ہمارے گاؤں چمپا بریلی، میں پٹنہ میں پڑھاتا ہوں، ہمارا شریعہ میں 2004 سے امارت کا بڑا مدرسہ ہے، دارالاسلامیہ میں پڑھاتے ہیں ہم۔ تو ہماری دادی، رشتے کی دادی جو ہے، ایسے ہی بیٹھ کر گپ کر رہے تھے، تو وہ دادی نے پوچھا کہ آپ کب جا رہے ہیں پٹنہ؟ کہ ہم کل جائیں گے۔ دادی ایک لڑکا ہے، بہت کھیلتے رہتا ہے، اسکول جاتا ہے اور بڑی بدماشی کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم کو دے دیجیے بچہ کو، کل جا رہے ہیں، مجھے دے دیجیے آپ۔ وہ مذاق میں وہ بولی کہ ہاں آپ دے دیجیے۔ کہا کہ پینٹ پہنتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ پاجامہ ہے اس کے پاس۔ میں نے کہا میں سب کچھ کر دوں گا انشاءاللہ، میں سب کچھ۔ بس کل ہو کر جو ہے مذاق میں اس بچے کی ماں تیار ہو گئی اور میں اس کو لے کر گیا
آج وہ شاندار عالم ہے، آج وہ شاندار عالم ہے۔ جبکہ محلے کے لوگ بولا کرتے تھے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کہاں سے کھائے گا، لیکن ماں کا حوصلہ ہوا، جذبہ ہوا، تو ایک اچھا عالم بن گیا ہے۔ اور بے شمار مثالیں ہیں، تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں۔ بخاری شریف جو جس کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کلام اللہ کے بعد، قرآن شریف کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، تاریخ میں آتا ہے۔ بزرگوں سنیے، میں آپ کا بچہ ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا ہے، بغور سنیے، اس پر عمل کیجیے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا، اب کون پڑھائے کون پڑھائے؟ ماں کا حوصلہ تھا، ماں نے کہا میں پڑھاؤں گی۔ کچھ دن کے بعد امام بخاری کی بینائی ختم ہو گئی، بینائی آنکھ ختم ہو گئی۔ ماں نے اتنا رویا، اتنا رویا، اللہ کے سامنے میں اتنا بلبلایا، اتنا بلبلایا کہ آنکھ کی روشنی لوٹ آئی۔ اور بخاری شریف جیسا کہ روایت آئی، تمام کتابوں میں کلام اللہ کے بعد سب سے اہم کتاب ہے۔ کتاب کن کی لکھی ہوئی ہے؟ یتیم کی لکھی ہوئی ہے، جن کا باپ نہیں تھا، یہ صرف ماں کا حوصلہ تھا۔ بزرگوں حوصلہ بنائیے، حوصلہ بنائیے۔ تو ایک بات تو یہ آئی کہ اپنے ماحول کو سدھارنا ہے، اپنے ماحول کو سدھارنا ہے، بنانا ہے، علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے خود احساس ہوتا ہے اس کا کہ اگر انسان علم سے کورا ہوتا ہے، اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، کتنا سمجھائیے اس کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت شاندار آدمی ہوں۔ کتنا ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ایک ان پڑھ آدمی کو کتنا ہی سمجھائیے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوسری بات یہ آئی کہ اپنے بچوں پر روپے خرچ کیجیے، اور اس کا طریقہ آئے گا، اس کا انداز آئے گا، کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے، کسی اچھے عالم سے مشورہ کیجیے، انشاءاللہ سب راستے آسان ہو جائیں گے۔ اب آخر ایک حدیث شریف ہے، اس کی وضاحت کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4۔ قیامت کے دن آپ بھی جائیں گے نا، ہم بھی جائیں گے، غریب امیر بڑا چھوٹا سب جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ فرعون آیا، شداد آیا، انبیاء آئے، رسول آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، سب کے سب انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے پاس تو آنا ہی پڑے گا۔ آج بزی وقت نہیں ہے، چلہ میں جانا ہے تو وقت نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے تو وقت میں نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ کھینچ لوں گا۔ ملک الموت جو آئے گا نا، تم کو کھینچ کر یہاں لائے گا میرے پاس، اللہ کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو اللہ کے پاس جانا ہے، جب تک 4 سوال نہیں ہو جائیں گے۔ لا تزولو، بات لمبی نہیں ہوگی میری، رات بہت لمبی ہو گئی ہے، اور یہ فرمان میرا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، یہ سید الاولین سید الآخرین انبیاء کے جو سردار تھے اور کائنات کے دلہا تھے، حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے حضور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی پیدائش مقصود نہ ہوتی
تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی اور کوئی انبیاء بھی نہیں ہوتا۔ آدم آئے تو آپ کی برکت سے، نوح آئے تو آپ کی برکت سے، ابراہیم آئے تو آپ کی برکت سے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہوتے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، نہ آسمان نہ زمین نہ چرند نہ پرند۔ ان کی بات ہے لا تزول قدم عبد، عبد انسان، بندہ اور بندی دونوں، کسی بندہ کے دونوں پیر قیامت کے دن آگے نہیں کھسکیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ اس آدمی سے 4 سوال نہ ہو جائے۔ 4 سوال، 4 پرچے کا ایگزام دو۔ سب بیٹھیے، بات ختم ہو رہی ہے، بات سنیے، پلے میں باندھیے، اور جب دینی باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے بار بار تو باتیں دل میں اترتی ہیں اور عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ تو ہر انسان، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا کوئی، ہر ایک کو 4 سوال کا جواب دینے پڑیں گے، تب آگے قیامت کے دن اس کے پیر کھسکیں گے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا، کہ بندہ تم کو میں نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اللہ کہیں گے میں نے تم کو پیدا کیا تھا، صحت دی تھی، عافیت دی تھی، آنکھ دی تھی، کان دیے تھے، میں تم کو عمر دی تھی، یہ عمر کہاں بتائی؟ جواب دو۔ وہاں اگر کہیے گا کہ اللہ، تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، بدنا لیا اور آہستہ آہستہ کھسک کر وہ چلے جاتے کام سے، کہ بہت کام ہے۔ تو پہلا سوال کیا ہوگا کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ بار بار آیت میں قسم کھائی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے صبح کی، چاند کی، کہیں کہا گیا قسم ہے رات کی، کہیں کہا گیا قسم ہے دوپہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کی اور شام کی، وقت کی قسم کھائی ہے، یہ بتلانے کے لیے یہ صبح اور شام جو آ رہی ہے یہ آپ کی زندگی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، تم کہاں خرچ کر رہے ہو، کہاں خرچ، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ یہ مشہور بات ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے فرشتے کرامن کاتبین، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ زمین بھی گواہ ہے، اوپر آسمان بھی گواہ ہے، یہ بندے بھی گواہ ہیں اور آپ بھی گواہ ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں بتائے؟ وہاں آدمی چلائے گا ہاں اولادری، اے اللہ مجھے کچھ پتا نہیں، ہم نے عمر کو ضائع کر دی، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، مدرسے میں نہیں پڑھے، تبلیغی جماعت میں نہیں گئے، کہا کہ آج نہیں، جلسہ ہوا تھا، تقریریں ہوئی تھی، ہمارے نبی کے وارث آئے تم کو سمجھانے کے لیے۔ تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افنا، کہ عمر تم کو دی تھی کہاں ختم کیا۔ نمبر 2 سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل فیہ، تم کو علم دیا گیا تھا آدمی کے لحاظ سے، عام طور پر لوگ جانتے ہیں نماز فرض ہے، نہیں جانتے ہیں، اور سب بولتے ہیں ہاں ہم تو جانتے ہی ہیں،
تو جو موٹے موٹے مسائل جس کو جتنا علم ہے اس کے بارے میں سوال ماذا عمل فیہ، تم جانتے تھے، تم نے اس پر کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا، عالم بھی فاضل بھی بلکہ گاؤں کا انسان بھی جو مسائل موٹے موٹے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو جو آدمی جتنا جانتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، پہلے جواب دو تب آگے بڑھنا۔ تو نمبر 1 کیا ہوا ہے؟ پوری عمر کے بارے میں، نمبر 2 علم کے بارے میں، اور نمبر 3 بات ختم ہو رہی ہے، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا تھا۔ بزرگوں، ہمارا مزاج اتنا خراب ہو گیا ہے، مال کہاں سے کمایا تھا، جائز ناجائز، جائز ناجائز۔ آج کل جو ہے کیا کیا کمیٹی اور لاٹری یہ اور وہ، سود بھرنا زمین، کسی کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مال کہاں سے کمایا تھا، یہ بلڈنگ بنائی، زمین لی تو کہاں سے کمائے تھے، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ بزرگوں، علماء کہہ رہے ہیں، سن لیجئے، ہم بھی سنیں، آپ بھی سنیں، عمل کریں۔ کسی سے پوچھئے پروفیسر صاحب کیا آپ کی آمدنی ہے، تنخواہ اتنی اور سائڈ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ ارے سائڈ کیا ہے بھائی، یہ سائڈ کیا ہے؟ تو مال کہاں سے کمایا تھا؟ بزرگوں، فلاں کے پاس اتنا مال آ گیا ہے، مال آیا تو حساب بھی دینا پڑے گا۔ مال کہاں سے کمایا تھا پہلے حساب دو تب آگے بڑھنا۔ تیسرا سوال یہ، اس لیے ذہن میں لکھ لیجئے، مالدار ہونا کمال نہیں ہے۔ ہاں مال کمائیے، آج پورے عالم میں مسلمانوں کو چاہیے کہ مضبوط ہو، وہ علمی لحاظ سے بھی مضبوط اور مستحکم ہو، وہ مال کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے، لیکن جائز طریقے سے ہونا چاہیے۔ آخری سوال ہوگا، بلکہ اسی میں ایک سوال ہے کہ مال کہاں خرچ کیا، مال کہاں خرچ کیا، مال آیا تو مال کہاں خرچ کیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، رسم و رواج میں ہمارا مال اتنا خرچ ہوتا ہے کہ مت پوچھیے۔ ابھی علاقے ہی میں جو ہے ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ 30 لاکھ لگایا ہے اپنے مکان میں، 30 لاکھ روپے۔ ایک صاحب اس کے پاس گئے مدرسے والے کہ چندہ دے دیے، 50-100 روپے مشکل سے لکھایا، 50 روپے 100 روپے مشکل سے لکھایا، اور 30 لاکھ خرچ کرتا ہے مکان میں۔ بزرگوں، ابھی ایک صاحب گئے تھے پھول پور جو ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ مکان جو ہے جہاں کھانے کا انتظام تھا کہ یہ مکان کتنے بنا؟ کہا کہ یہ اس مکان میں جو ہے 50 لاکھ لگ گیا۔ مکان بنائیے ٹھیک ہے، اگر آپ 20 لاکھ صرف کرتے مکان میں، 30 لاکھ میں دکان کرتے، کاروبار کو بڑھاتے، کتنا اچھا ہوتا۔ نہیں ہوتا، ہوتا کیونکہ ہمارا مزاج نہیں کسی سے پوچھنے کا۔ بڑوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، مشائخ سے پوچھیں، یا جو بڑے ہیں آپ کے ان سے پوچھیں۔ تو 50 لاکھ لگا دیا، اور جو ہے سارا مال قرض بینک یہ وہ اتنا مقروض، اللہ کی پناہ اتنا۔ تو یہ بھی سوال، کہاں مال خرچ کیا تھا؟ اور آخری سوال جو ہوگا وہ جسم کے بارے میں، ان جسمہ فیما ابلا، کہ جسم جو عطا ہوا تھا۔ اے نوجوانوں، بلکہ بوڑھے بھی، اب خانقاہ گئے تھے، بات آخری ہو رہی ہے، خانقاہ گئے تھے، ایک صاحب نے کہا پیر صاحب کو، ہمارے پیر صاحب پانڈولی میں ہے سہارنپور میں، کہ حضرت جوان تو جوان، آج کل بوڑھے لوگ بھی جو ہے بڑا موبائل لے کر فلم دیکھ رہے ہیں، جوان تو جوان، بوڑھے بھی کم نہیں۔ اب بوڑھے لوگ جو ہے موبائل بند نہیں کرنے آتا ہے، نماز میں جا رہے ہیں تو بند کر دے،
اب نماز ہو رہی ہے، ٹن 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 چل رہا ہے اور بٹن نہیں ملتا ہے، کہاں سے دبائیں اس کو؟ خیر، تو کہا ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ بھائی زہر تو زہر ہوتا ہے، جو کھائے گا مرے گا، جوان کھائے گا یا بوڑھا کھائے گا۔ تو یہ جسم جو آتا ہوا ہے بزرگوں، آخری بات ہو رہی ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں، ورنہ اور تفصیل کرتا رسم و رواج کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں۔ یہ دونوں جو آنکھیں دی گئی ہیں، آنکھیں دی گئی ہیں، بڑی نعمتیں ہیں بزرگوں۔ جس کو آنکھ نہیں ہے، جس کو بینائی نہیں ہے، جو اندھا ہے اس کو پوچھئے، جو بار بار نیپال دوڑتا ہے آنکھ بنانے کے لیے۔ یہ آنکھ قرآن پڑھنے کے لیے تھی، اچھے کام کرنے کے لیے تھی، لیکن اسی آنکھ سے ہم گناہ کرتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں۔ بزرگوں، انک علی کل شیء قدیر، کہ جو ذات یہ بات پر قادر ہے کہ بینائی دے، وہی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آنکھ سے بینائی کو چھین لے۔ ہمارے پاس دل ہے، بہت سے لوگ ہارٹ کے مریض ہیں، جائے ان سے پوچھئے دل کی کتنی قیمت ہے، ہارٹ کی کتنی قیمت ہے، ہارٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے گردے خراب ہو گئے ہیں۔ تو جسم جو دیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، سوال ہوگا یہ کہاں استعمال ہوا تھا؟ یہ ہاتھ کہاں استعمال ہوئے تھے؟ یہ پیر کہاں استعمال ہوئے تھے؟ یہ کان کہاں استعمال ہوئے تھے؟ لیڈ لگایا کان میں، موبائل جیب میں کسا، اور کیا کیا سنتے رہتا ہے اللہ کی پناہ۔ عن جسمہ وعن جسمہ فیما ابلا، کہ جسم جو عطا کیا تھا کہاں اس کو گنوایا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت ہما وقت موت کا استحضار رہے، اور قبرستان جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ان کے سفید لباس کو پہن کر ہم بھی تو یاد کریں گے، اے اللہ وہ تاریخ آنے والی ہے کہ ہمیں بھی سفید لباس پہنایا جائے گا۔ جب لوگ میت کو نہلاتے ہیں ذرا غور تو کریں، آنکھ بند مراقبہ تو کریں، یا اللہ یہ دن اور یہ تاریخ آنے والی ہے، ہمیں بھی لوگ نہلائیں گے۔ اگر انسان کے اندر موت کا واقعتاً استحضار ہو، قبر و حشر کا واقعتاً استحضار ہو، حساب و کتاب کا واقعتاً استحضار ہو، بزرگوں ایک بھی گناہ نہیں ہو پاتا، نہیں ہو پاتا ہوگا۔ نماز نہیں چھوٹے گی، حرام نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمیں موت کا جو لفظ ہے یاد تو ہے، لیکن موت کا استحضار نہیں ہے۔ اللہ والوں سے ملیے، اللہ والوں بیت ہو جائیے، خانقاہوں میں جائیے، تو وہاں تقوی حاصل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر۔ تم سب کام کرو دنیا کا، دکان بھی کرو، مکان بھی کرو، کاشتکاری بھی کرو، سب کام کرو، لیکن یاد رہے کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ ہمارا چہرہ مورا کیسا، ہمارا لباس و پوشاک کیسا، ہمارے اعمال کیسے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور بزرگوں، بھنڈی کہاں ملتی ہے؟ بھنڈی بازار میں نا، جلیبی کی دکان میں، بات ختم ہو رہی ہے، جلیبی کی دکان میں بھنڈی تلاشے گا؟ ایک پاگل آدمی ہے، جلیبی کی دکان میں بھنڈی تلاش رہا ہے۔ تو ہر چیز کی دکان ہوتی ہے، یہ ڈر کہاں ملے گا، یہ تقوی کہاں ملے گا؟ اس سوال کا بھی جواب ہے کلام پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو، مسلمانوں ڈرو، تقوی اختیار کرو،
دل کے اندر اللہ کا خوف لاؤ، خشیت الہی لاؤ، اور کہاں ملے گا یہ ڈر؟ کہاں ملے گا یہ خشیت؟ کہاں ملے گی موت کا استحضار؟ کہاں ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے وہاں اللہ ملے گا، نبی والوں کے ساتھ رہیں گے، اٹھیں گے بیٹھیں گے، نشست و برخاست رہے گی، وہاں نبی ملے گا، وہاں تقویٰ ملے گا۔ تو ہم سب کو کسی نہ کسی پیر سے، اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ان کے پاس آئیں گے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے صفات و اعمال ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گے۔ جب آدمی کمار کے پاس بیٹھتا ہے، لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا دھواں ناک میں گھستا ہی ہے۔ اسی طرح عطار کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی خوشبو تو آتی ہی ہے۔ اللہ والوں کے پاس جائیں گے جو ہمارا تلاوت کرتے رہتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ سال بھر میں 2 سال میں آپ کے اندر بھی وہ اعمال اور وہ صفات آ جائیں گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔